جب آپ کردستان میں تشریف لے گئے تو وہاں کرد تمام کے تمام عیسائی تھے اور بڑے جنگجو تھے، اور ان کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بڑی بڑی جنگجو ان سے ٹکرائے، مگر کردستان کے عیسائی جو کرد تھے وہ کسی کے قابو بھی نہ آئے۔ یہ صرف غوث پاک کی نگاہ تھی، اور غوث پاک کا ایک واقعہ، اس کے پس منظر میں یہ لاکھوں کرد آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا۔ ایمان لے کے مطلب آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کی وہ زندہ کرامت کیا ہے؟ جب آپ کردستان میں تشریف لے گئے تو جو عیسائیوں کا پادری تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا جی آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے، آپ اس امت کے بہت بڑے اللہ کے ولی قرار دیے گئے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا دیکھیں آپ کے نبی نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس امت کے ولیوں کو اللہ نے وہ شانیں دی ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو شانیں دی ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو آپ اس امت کے وہ عالم ربانی ہیں جن کا شعرا عرب و عجم میں ہے، تو پھر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ زندہ کیے، تو پھر کیا آپ کو بھی اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے؟ آپ محمدی ولی ہیں، آپ اس امت کے عالم ربانی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ طاقت بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں نبیوں کا غلام ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ سارے کرد آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام کرد لاکھوں میں جو عیسائی ہیں، ہم آپ پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے، عیسائی مذہب کو چھوڑ دیں گے، اسلام دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ہماری صرف ایک شرط ہے کہ آپ مردہ زندہ کر کے دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا چلو قبرستان چلتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کردوں ان عیسائیوں کے جرمٹ میں قبرستان چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی قبر سے مردہ زندہ کرنا ہے؟ اس نے کہا جی اس قبرستان میں ہماری معلومات کے مطابق سب سے پرانی قبر فلاں جگہ موجود ہے، اس مردے کو آپ زندہ کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب آپ اس قبر پہ پہنچے تو انتہائی بوسیدہ اور پرانی قبر تھی، تو آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہاں قم باذن اللہ نہیں فرمایا۔ اب قم باذن اللہ اور قم باذنی میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کرتے ہیں، غوث پاک قم باذنی کہہ کے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ غوث پاک قبر پہ گئے اور میں قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ اس قبر کا مردہ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے اس کرد عیسائی نے جو کردوں کا سربراہ تھا، اس کمانڈر بھی تھا، پادری بھی تھا، اور لاکھوں کرد جنگجوؤں کا سپہ سالار تھا، اس نے پوچھا کہ تو عیسائی ہے؟ اس قبر والے نے جو مردہ زندہ، اس نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوں۔ کہا میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے حضرت دانیال علیہ السلام جو نبی گزرے نا، میں ان کو امتی ہوں۔ تو اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا تو واپس چلا جا، تو نہیں قیامت تک ادھر قبر میں ہی رہنا ہے۔ اب جب وہ قبر میں چلا گیا، اب غوث پاک نے فرمایا ہاں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب لاکھوں کرد یہ جتنا بھی کردستان میں مسلمان ہے نا، یہ میرے غوث پاک کی صرف ایک کرامت کے پیچھے مسلمان ہوئے۔ پورا کردستان یہ سارا عیسائی تھا، اور اتنے جنگجو تھے کہ ان سے پنگا لینا تو خیر اس دور میں کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، جو آتا مات کھا کے شکست کھا کے واپس چلتا۔ اب غوث پاک نے فرمایا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے وعدہ کیا، بالکل ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو تمام کردستان کے یہ جتنے بھی عیسائی تھے، یہ سارے جنگجو یہ غوث پاک کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے
اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، یہ سارے لاکھوں کرد جو ہیں یہ غوث پاک کے اس لشکر میں شامل ہو گئے جو غوث پاک کا باقاعدہ جہاد کا ایک ونگ تھا، مجاہدین کا ایک ونگ تھا جہاں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی، تو اس میں شامل ہوئے اور کردستان میں باقاعدہ جناب والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ ایک پوری چھونی انہوں نے تیار کی۔ اب جب جناب وہ مسلمان ہوئے نا، تو وہ جو عیسائی پادری تھا جس نے، جو کمانڈر بھی تھا کردوں کا اور پادری بھی تھا، جس نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مردہ زندہ کریں مسلمان ہو جائے، وہ جب مسلمان ہوئے غوث پاک جانے لگے تو اس نے اپنے 10 سال کا بچہ، اس عیسائی پادری نے، اس سپہ سالار نے جو عیسائی کردوں کا جناب سپہ سالار تھا، اس نے 10 سال کا بچہ آگے کیا، حضور اس کے ہاتھ سر پہ دست شفقت رکھیے تاکہ یہ بھی تاریخ اسلام میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بنے، اللہ اس سے اسلام کی خدمت لے اور کفر کے خاتمے کے لیے اللہ اس سے عظیم کام لے۔ غوث پاک نے اس پادری جو جنگجو اور پورے لشکروں کا سپہ سالار تھا، اس کے 10 سالہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، فرمایا اللہ اس سے اسلام کی خدمت لے گا اور کفر کا خاتمہ کرے گا۔ یہ وہ 10 سال کا بچہ تھا جو بعد میں سلطان صلاح الدین کے انعام سے متعارف ہوا۔ دو 4 دفعہ پھر نعرہ لگا لے، میں پانی پی لوں۔ جس پہ ایک دفعہ میرے غوث پاک ہاتھ رکھ دیں، یہ سومنات کے مندر ایسے نہیں فتح ہو گئے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ اس کرد جنگجو اور سپہ سالار، اس کمانڈر جو تمام کردستان کا کمانڈر بھی تھا اور پادری پوپ تھا عیسائیوں کا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا بیٹا تھا جس کے ہاتھ پہ میرے غوث نے ایک دفعہ ہاتھ رکھا، پھر اس نے کس کس کو ہاتھ لگائے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ تو یہ مردہ بھی زندہ کیا غوث پاک نے۔